السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ جوید احمد غامزی صاحب کے جو دین کے اوپر اعتراضات ہیں اور جو اپنی منشا کے مطابق وہ دین کے اندر اپنے ذہن کے مطابق تشریح کرتے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ پردے کا لیں گے کہ کیا پردہ دین کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے یا یہ کلچر اور روایات کے مطابق ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم جوید احمد غامدی صاحب کا نقطۂ نظر دیکھیں گے، پھر اس کے اوپر اس کا جواب دیں گے۔ تو ان کا نظریہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے پردے کا دو جگہ حکم دیا، ایک سورہ نور کے اندر اور ایک سورہ احزاب کے اندر۔ تو وہ کہتے ہیں جو سورۃ نور کے اندر ہے اس کا تعلق یہ بالعموم ہے، یہ سب کے لیے ہے، یہ ابدی حکم ہے، یہ قیامت تک حکم ہے۔ وہ کیا حکم ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ مردوں کو بھی حکم ہے اور عورتوں کو بھی حکم ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ وہ اس کی تفسیر جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ نے حکم مردوں کو بھی دیا، عورتوں کو بھی دیا۔ یہاں دو حکم ہیں، ایک تو یہ ہے غض بصر اور دوسرا ہے حفظ فروج۔ غض بصر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی نظروں کو پس رکھیں۔ تو وہ اس کی تفسیر کے اندر کہتے ہیں کہ پس رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو نظر ہے وہ شریفانہ ہو، ان کی نظر وہ ایسی نظر ہو کہ جیسے ایک مرد کی اپنی بہن یا ماں کی طرف اٹھتی ہے، ایسی نظر نہ ہو کہ جو مرد کی یا عورت کی خد و خال یا ان کے نقش و نگار یا آوارگی والی یا اوباشوں والی صفت نہ ہو۔ تو کہتے ہیں یہ حکم ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دوسرا حکم یہاں ہے حفظ فروج۔ کہتے ہیں حفظ فروج سے مطلب یہ ہے کہ ان کی حفاظت کرنا یہ ایک تعبیر ہے۔ تو اس تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا لباس پہنو جس سے اس کی حفاظت ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ جس چیز کو ڈھانپنے کا حکم ہے تو اس کے ساتھ جو ملی ہوئی ہے اس کو بھی ڈھانپنے کا حکم ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہا کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اب شرمگاہ کے ساتھ جو متصل چیز ہے نیچے سے بھی اوپر سے، یہ دونوں اس کے اندر داخل ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ مرد کے لیے شرمگاہ کے اوپر سینہ ہے اور نیچے کے ہیں ران ہے، لہذا مرد کے لیے سطر اتنا ہے کہ وہ اپنے گھٹنوں سے لے کے ناف تک ڈھانپے، یہ تو واجب درجہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ عورتوں کا کیونکہ سینہ بھی یہ کیا ہے، یہ سطر کے اندر ہے، لہذا ان کی ران، شرمگاہ، سینہ اور یہ گریبان، گلا، یہ سطر کے اندر داخل ہے، اس کے علاوہ سطر کے اندر داخل نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں کہ باقی وہ ہمارا کلچر ہے، جیسے ہمارا کلچر تہذیب بدلتی ہے اس طرح کے لباس ہوتا ہے، وہ عورت جو سا بھی پہن لے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ جو اللہ پاک نے سورۃ احزاب کے اندر حکم دیا ہے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، تو انہوں نے بڑے آسان سے اس کا جواب دے دیا اور یہ فرمایا کہ بھئی اس وقت کا یہ کلچر تھا، اس وقت یہ حالت تھی، یہ اسی وقت کے لیے حکم ہے، خاص ان موقعوں کے لیے حکم تھا کہ منافقین تنگ کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ ہوا کہ وہ جب اوڑھنی اوڑھ لیں گی تو ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گی، لہذا یہ وقتی حکم تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ابدی حکم نہیں، قرآن کا یہ وقتی حکم تھا۔ پھر اس کی مثال دیتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ وقتی حکم اس طرح تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ آپ کے ساتھ کوئی سرگوشی کرتا تو اس سے فتنے اٹھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ سرگوشی جب کرنی ہو تو ایسے نہ کی جائے۔ تو سب سے پہلے ان کی خدمت کے اندر یہ گزارش عرض کروں گا کہ قرآن کا یہ کہاں لکھا ہے کہ قرآن کا یہ حکم صرف اسی وقت کے لیے ہے؟ قرآن جو ہے ہدی للناس ہدی للعالمین، قیامت تک یہ قرآن رہے گا اور قیامت تک کے احکامات قرآن کے اندر ہیں۔ اور جو قرآن نے رہنمائی کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا اور کسی قرآن نے نہیں آنا، کسی شریعت نے نہیں آنا، تو یہ شریعت ابدی اور قیامت تک رہے گی اور اس کے اندر جو حکم ہے وہ ابدی رہے گا۔ ذرا مجھے یہ بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی جی آپ اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی مسلمان کی عورتوں سے
میرا یہ سوال ہے کہ وہ اس زمانے کی پاکیزہ اور دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ ترین عورتیں ہیں، ان کو اللہ حکم دے رہا ہے تم پردہ کرو، اور جو آج کل زمانے کے اندر ہم کہتے ہیں اسی وقت کے لیے تھا، تو یہ سوچنا چاہیے آج کل تو معاشرہ زیادہ خطرناک ہے، آج کل تو ماں بہن کی تمیز اسی وجہ سے نہیں کی جا رہی، تو آج کل تو بطریق اولا ہوگا، تو قرآن کا حکم تو ویسے ہی ابدی ہے۔ اور یہ بخاری مسلم کے اندر روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے انصار کی عورتوں پر کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، وہیں بیٹھ گئے، گھر جانا گوارا نہیں کیا، اور وہ پھر گھر سے چادریں منگوائیں، اتنی بڑی اور اتنی ایسا چل رہی تھی کہ گر نہ جائیں، جیسے اوپر کوا ہوتا ہے تو بندہ احتیاط سے چلتا ہے کوئی چیز گرے نہیں، تو ان کے لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں۔ اور یہ جو حجاب ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حکم کن کو دیا؟ صحابہ کو حکم دیا کہ جب تم نے ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنی ہو فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، کہ ان کو پردے کی اوڑنے سے ان سے بات، اس سے کوئی چیز سوال کرنی ہے، پوچھنا ہے تو پردے کے اندر پوچھنا ہے۔ تو بھئی اگر کہہ دیا جائے کہ چہرہ جو ہے یہ ستر اور حجاب کا حکم یہ نہیں ہے، تو سب سے زیادہ جو فتنہ رونما ہوتا ہے وہ چہرے سے ہوتا ہے، کہ جب آپ کسی عورت کا چہرہ دیکھیں گے تو تبھی پتہ چلے گا نا۔ اور سورۃ نور کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عورتوں کے لیے لا یرجون نکاحا، کہ جو بوڑھی ہو چکی ہیں، بالکل ان کی جو ایج ہے نا بالکل اب قبر میں جانے کی ہے، اور کوئی ان کی خد و خال اور خوبصورتی نہیں رہی، فرمایا ان کو اجازت ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی شرط یہ ہے کہ وہ زیب و زینت نہ کریں، ان کے لیے حکم ہے، اور صحابہ کے لیے حکم ہے، اور قیامت تک کے لیے حکم ہے۔ اور یہ آسانی سے کہہ دینا وہ کلچر تھا، یہ بات یاد رکھیں، حیا اور ایمان یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، اور حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ آپ نے فرمایا جب ایک اڑ جاتا ہے تو دوسرا بھی اڑ جاتا ہے، اور حدیث کے اندر واضح طور پر فرمایا کہ جب تمہارے اندر حیا ختم ہو جائے فاصنع ما شئت، جب حیا ہی نہیں پھر ایمان بھی نہیں، ایمان کی صفتیں بھی نہیں ہوئے گی، پھر جو چاہو مرضی کرو۔ پردہ یہ طہارت کا ذریعہ ہے، فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اس سے تمہارے دلوں کی بھی طہارت ہوگی اور تمہارے ظاہر کی بھی طہارت ہوگی۔ اور پردہ یہ ایک اہم رکن ہے دین کا، اور پردہ یہ مستقل عبادت ہے میرے بھائیو دوست۔ لیکن اگر ہم اسی طرح کی تعبیر کریں کہ بھی کہہ دیں کہ قرآن وقتی طور پر ہے، تو اس طرح تو ہر حکم سے بندہ نکل جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے جو قرآن کی تفسیر ہے، جو قرآن کا حکم ہے اس کو سمجھے، اور یہ بات لازمی سمجھے۔ اللہ پاک نے شروع کے اندر فرما دیا ھدی للمتقین، جس کے اندر تقویٰ ہوگا وہی قرآن کے احکامات کو لے سکے گا، جس کے اندر تقویٰ نہیں ہوگا اور جو ایسی تشریحات کرے گا جس سے مغربی لوگ والے پسند کریں، ان کے لیے فالو کرنے والے وہی ایسی تشریحیں کرے گا۔ تو بھی ہمیں چاہیے کہ دین کے سارے احکامات کو صحیح معنوں میں جو قرآن و حدیث کے اندر ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جوید احمد غامدی صاحب جیسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔